الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز خواتین و حضرات، چھٹے پارے کی سورۃ المائدہ ہے. یہ لفظ المائدہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی دسترخوان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ حواریوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے اتار دے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھ دیا گیا. اس سورت میں حلال و حرام کے بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ معاہدات کو پورا کرنا ضروری ہے. جو آپس میں معاہدہ کریں پھر اس کو پورا کریں. معاہدوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ معاہدات وہ ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اسے بھی پورا کرنا چاہیے. اور کچھ معاہدات وہ ہیں جو لوگوں کے آپس میں ہوتے ہیں، لین دین کے ہوتے ہیں، وہ بھی پورے کرنے چاہیے. ہر وعدہ مسلمان کو وفا کرنا چاہیے. چند آیتوں کے بعد کچھ چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے جو تقریباً 9 ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. 9 چیزیں ہیں جن کا حرام ہونا اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت میں. مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیے بغیر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، نمبر 5 وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا یا گلا گھونٹ کے وہ خود مر گیا، نمبر 5 سخت ضرب لگنے سے، چوٹ لگنے سے وہ مر گیا، یا جو کہیں بلندی سے اوپر سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور مر گیا، یا کسی ٹکر اور تصادم کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا اور وہ مر گیا. تو ان ساری چیزوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ان کا استعمال حرام ہے. البتہ اضطراری حالت، یعنی انسان ایسی حالت میں ہے کہ جان بچانے کی کوئی شکل نہیں ہے، حلال چیز نہیں ملتی، کوئی چیز ایسی نہیں جسے کھانے سے انسان زندہ بچ سکے، بلکہ اسے یقین ہے کہ اگر اب وہ ان حرام میں سے کچھ نہیں کھائے گا تو وہ لمحوں کے بعد مر جائے گا. ایسے موقع پر ان حرام چیزوں سے صرف اتنی مقدار کھانا جائز ہے جس سے اس بندے کی جان بچ سکے اور وہ ایسی جگہ تک پہنچ سکے جہاں اسے حلال میسر ہو. تو ان 9 میں سے جو پہلی 4 چیزیں ہیں وہ تو بالکل حرام ہیں، اور بعد کی جو جن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ جانور مرنے سے پہلے کسی نے ان کو چھری کے ساتھ ذبح کر لیا اور ذبح میں ان کا خون بہہ گیا گلے سے، تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر ذبح سے پہلے وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم کی یہ آیت احکام کے اعتبار سے نازل ہوئی اور نازل ہونے والی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد علیہ السلام پر دین کو کامل فرما دیا. دین کے مکمل ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن مجید میں بیان فرمائے وضاحت کے ساتھ، اور کچھ احادیث میں بیان کر دیے وضاحت کے ساتھ،
اور کچھ مسائل وہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے اصول بتائے گئے ہیں، اس کے قاعدے بتائے گئے ہیں، کلیے بتائے گئے ہیں، وضاحت نہیں ہے۔ ان اصول، ان قاعدوں کی روشنی میں بقیہ مسائل جو انسانوں کو پیش آئیں گے، ان مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہا عطا کیے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس کی تہ کے اندر غوطہ لگا کر وہ چھپا ہوا مسئلہ جو عام انسان کو نظر نہیں آتا تھا اسے باہر نکال کے پیش کر دیتے ہیں، اور امت کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کھا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور اہل کتاب کھا سکتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کتاب جس کی قرآن و سنت نے تصدیق کی ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، کچھ اور بھی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوست ہو پھر بھی، معاملہ دشمن سے ہو پھر بھی، عدل و انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے۔ کسی تعلق کی بنا پر فیصلے میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہو پھر بھی فیصلے کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نسخہ بتایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کب ہوں اور کب تک رہوں گا اور تمہیں اس پر کیا دوں گا۔ بظاہر تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ نسخہ عام ہے۔ جو بھی اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ اللہ کا وہی وعدہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرتے رہو۔ نمبر 2 وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وآمنتم برسلی، نمبر 3 میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ نمبر 4 وعزرتموہم، تم ان کی مدد کرو۔ نمبر 5 واقرضتم اللہ قرضا حسنا، راہ خدا میں جب ضرورت پڑے دل کھول کے خرچ کرو۔ اگر تم یہ 5 کام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے بدلے میں لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہاں داخل کر دوں گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کلام مقدس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔